اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے. خلاصہ تفسیر: نمازوں کی حفاظت کا بیان. اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں. درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود اصلی توجہ الی الحق ہے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے علاوہ اور مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے. چنانچہ جب ان کو خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جائے گا تو توجہ لازم ہوگی. پھر یہ کہ ان احکام میں ادائے حقوق عباد بھی ہے، اور حقوق عباد کے اتلاف سے درگاہ الہی سے دوری ہوتی ہے، جس کے لوازم میں سے حق و عبد دونوں کی طرف سے بے توجہی ہے. چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہر ہے، اس لیے اس کے درمیان میں لانے سے اس توجہ کے مقصود ہونے پر زیادہ دلالت ہوگی، تاکہ بندہ اس توجہ کو ہر وقت پیش نظر رکھے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى الی قولہ ما لم تکونوا تعلمون. محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز یعنی عصر کی خصوصاً، اور نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے. پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح بن سکے، خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، اور گو رکوع و سجود صرف اشارہ ہی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو. اس حالت میں بھی اس پر محافظت رکھو، اس کو ترک مت کرو. پھر جب تم کو بالکل اطمینان ہو جائے اور اندیشہ جاتا رہے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد یعنی ادائے نماز اس طریق سے ادا کرو جو تم کو اطمینان کی حالت میں سکھلایا ہے، جس کو تم پہلے سے نہ جانتے تھے. معارف و مسائل. کثرت سے علماء کا قول. بعض احادیث کی دلیل یہ ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دو نمازیں دن کی ہیں، فجر اور ظہر، اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں، مغرب اور عشاء. اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگوں کو یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے، اور عاجزی کی تفسیر حدیث میں سکوت کے ساتھ آئی ہے. اسی آیت سے نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت ہوئی ہے. پہلے کلام کرنا درست تھا، اور یہ نماز کھڑے کھڑے اشارہ سے جب صحیح ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے، اور اس میں سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ پست کرے، اور چلنے سے نماز نہیں ہوگی. البتہ جب ایسا ممکن نہ ہو، مثلاً عین لڑائی کا وقت ہے، تو نماز کو قضا کر دیا جائے گا، دوسرے وقت پڑھ لیں. بیان القرآن. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.